کہانی جو ہے کہ معزز سامعین ہمارے چینل کو لائک کریں، کومنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ شہر کے کونے میں ایک گوشے میں ایک مشہور تفریح پارک تھا، جہاں لوگ اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے آتے تھے۔ پارک میں رنگ برنگی روشنیوں اور مختلف تفریحی سواریاں تھیں، جن میں بچے اور بڑے دونوں دلچسپی لیتے تھے۔ لیکن اس پارک کی سب سے خوفناک اور مقبول سواری بھوت گھر تھی۔ یہ ایک پراسرار اور تاریک مکان تھا، جو باہر سے تو عام تفریحی جگہ دکھائی دیتا تھا، لیکن اندر جانے والے ہمیشہ کسی نہ کسی غیر معمولی واقعے کا سامنا کرتے تھے۔ یہ بھوت گھر ایک پرانا ویران مکان تھا، جس کے ارد گرد عجیب سا سناٹا اور پراسراریت چھائی رہتی۔ وہ لوگ جو کبھی اندر گئے تھے عجیب و غریب کہانیاں سناتے تھے، لیکن زیادہ تر لوگ ان کہانیوں کو مذاق یا گڑی ہوئی باتیں سمجھ کر نظر انداز کر دیتے تھے۔ ایک دن دو جوڑے، احمد اور اس کی بیوی سارہ اور ان کے دوست حماد اور اس کی بیوی مریم، تفریح پارک آئے۔ انہوں نے پارک کی مختلف سواریاں دیکھی، خوب لطف اندوز ہوئے۔ شام ہونے لگی تو حماد اور مریم نے ضد کی کہ وہ بھوت گھر میں جانا چاہتے ہیں۔ سارہ کو کچھ ہچکچاہٹ ہو رہی تھی، لیکن احمد نے کہا، یہ تو بس ایک کھیل ہے اور کچھ نہیں، ہم چلتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بھوت گھر صرف نام کا بھوت گھر ہے، احمد نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہاں کے سارے ڈراؤنے واقعات بس لوگوں کی تخلیق کی ہیں، حقیقت میں ان کا کوئی تعلق نہیں۔ مریم نے کہا، اگر یہ سب جھوٹ ہے تو پھر بھی ہمیں وہاں جانے سے ڈر کیوں ہے؟ آؤ ہم سب چلتے ہیں۔ سارہ نے سر ہلایا، لیکن اس کے دل میں خوف تھا۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے یہ جگہ عجیب لگتی ہے۔ لیکن پھر بھی وہ چاروں بھوت گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ بھوت گھر کے دروازے پر ایک پرانی شکستہ لکڑی کی تختی لٹکی ہوئی تھی، جس پر لکھا تھا، ایک بار اندر آنے والا کبھی وہیں نہیں رہتا۔ احمد نے مسکراتے ہوئے اسے مذاق سمجھا اور سب کو آگے بڑھنے کی ہدایت کر دی۔ جب وہ بھوت گھر کے اندر داخل ہوئے تو ایک سرد ہوا کا جھونکا ان کے جسم سے ٹکرایا۔ اندر کا ماحول عجیب تھا، ہوا میں بساط اور خوف کا سایہ محسوس ہو رہا تھا۔ دیواروں پر پرانی تصاویر اور عجیب نقش و نگار بنے ہوئے تھے، جو دیکھنے میں بھی خوفزدہ کر دینے والے تھے۔ یہ تو سچ میں خوفناک ہے، حماد نے مذاق کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لہجے میں چھپا خوف صاف محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے، ماحول مزید پراسرار اور خوفناک ہوتا گیا۔ ہر طرف سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگی، جیسے کوئی دور سے چیخ رہا ہو یا مدد مانگ رہا ہو۔ دیواروں پر عجیب سائے نمودار ہونے لگے، جو کبھی غائب ہو جاتے اور کبھی واپس آ جاتے۔ سارہ نے احمد کے قریب ہو کر کہا، یہ جگہ ٹھیک نہیں لگتی۔ احمد نے ہنستے ہوئے کہا، یہ سب دکھاوا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ پہلا کمرہ جس میں وہ داخل ہوئے، وہاں ہر چیز عام سی لگ رہی تھی، لیکن اچانک کمرے کی دیواروں سے عجیب سائے نمودار ہونے لگے۔ حماد نے ڈرتے ہوئے کہا، کیا واقعی یہاں کچھ ہو رہا ہے؟ احمد نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بس تھوڑا سا اور آگے، ہم جلدی واپس چلے جائیں گے۔ لیکن خود احمد کا دل بھی دھڑکنے لگا تھا۔ وہ سمجھ تو رہا تھا کہ یہ سب محض ڈرامہ ہے، لیکن اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے، دیواروں پر بنے چہروں نے حرکت کرنی شروع کر دی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ حماد نے اچانک ایک زوردار قہقہہ سن کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔
لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر ایک دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا اور کمرے کی تمام روشنیاں بجھ گئیں۔ اندھیرے میں انہوں نے ایک بھاری قدموں کی چاپ سنی، جیسے کوئی ان کی طرف آ رہا ہو۔ مریم نے خوف سے کہا، یہ سب کچھ منصوبہ بندی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے واقعی خوف آ رہا ہے۔ اب کمرے کی فضا میں سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک ایک بھیانک شکل سامنے نمودار ہوئی۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا جو بھاری لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے۔ اس نے بھاری آواز میں کہا، تم نے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے، اب تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ احمد نے کہا اور دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ بند تھا۔ پھر اچانک ایک سایہ نمودار ہوا اور حماد کے قریب آ کر رک گیا۔ سایہ آہستہ آہستہ حماد کے گرد لپٹنا شروع ہو گیا اور اسے جکڑ لیا۔ حماد نے زور زور سے چیخنا شروع کیا، احمد مدد کرو، لیکن سایہ اسے اپنی گرفت میں لے کر اندھیرے میں کھینچتا ہی چلا گیا۔ ایک پل میں وہ غائب ہو گیا۔ حماد، مریم چیخ پڑی، لیکن وہ بے بسی سے صرف اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ اب کمرے میں صرف 3 لوگ رہ گئے تھے اور خوف کا سایہ ہر ایک کے دل میں گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ مریم نے روتے ہوئے کہا، حماد کہاں گیا؟ ہم یہاں سے باہر کیوں نہیں نکل پا رہے؟ اچانک مریم کے پیچھے بھی ایک سایہ نمودار ہوا اور اس نے مریم کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ مریم چیخنے لگی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، لیکن وہ سایہ اسے زمین میں کھینچنے لگا۔ احمد اور سارہ نے کوشش کی کہ اسے بچا سکیں، لیکن وہ سایہ مریم کو تاریکی میں لے کر غائب ہو گیا۔ اب احمد اور سارہ اکیلے رہ گئے تھے۔ ان دونوں کے دل خوف سے دھڑک رہے تھے۔ سارہ نے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، میں کچھ نہیں سمجھ رہا۔ احمد نے کہا، یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے۔ پھر اچانک احمد کے پیچھے بھی ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ سایہ دیوار سے نکل کر اس کے قریب آیا اور اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ احمد نے چیخ کر کہا، سارہ بھاگو، لیکن سارہ کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ سایہ احمد کو چھت کے راستے اوپر لے گیا اور احمد بھی غائب ہو گیا۔ اب سارہ اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کا دل خوف سے بھر چکا تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن کمرے کے دروازے بند تھے۔ اچانک دیواروں سے کئی ہاتھ نمودار ہونے لگے، جیسے وہ اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ پھر زمین ہلنے لگی اور نیچے سے قبریں نمودار ہونے لگیں۔ ان قبروں سے عجیب و غریب شکلیں اور بھوت نمودار ہونے لگے، جو ایک کے بعد ایک اوپر اٹھنے لگے۔ کچھ بھوت دیواروں کے اندر داخل ہو گئے اور کچھ چھت سے آ رہے تھے۔ ان کی خوفناک چیخیں اور آس پاس فضا میں گونجتی آوازیں۔ سارہ نے چیختے ہوئے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، لیکن وہ سائے اس کے قریب آ گئے۔ ایک بڑا ثبوت اس کے سامنے آ گیا اور اسے اپنے پنجوں میں جکڑ لیا۔ سارہ نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز گم ہو گئی۔ وہ بھوت اسے اندھیرے میں لے گیا۔ کچھ دنوں بعد جب تفریح پارک کے ملازمین نے بھوت گھر کا جائزہ لیا تو انہیں کوئی نشان نہ ملا، جیسے کوئی اندر آیا ہی نہ ہو۔ چاروں افراد کا کوئی پتہ نہ چلا۔ بھوت گھر کے دروازے پر ایک نیا نشان نمودار ہو گیا، یہاں داخل ہونے والے کبھی واپس نہیں آتے۔ اب پارک میں لوگ اب بھی خوشی سے ہنس کھیل رہے ہوتے تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس بھوت گھر میں کتنے لوگ ہمیشہ کے لیے گم ہو گئے۔